السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یقول المصنف رحمہ اللہ: باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، وقول اللہ تعالی: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم۔ محترم ساتھیو، حمد و صلات کے بعد شیخ رحم اللہ علیہ نے شرک کے متعلق ان تمام چیزوں کو بیان کیا جس کے اندر یہ امت واقع تھی، اس کی خطورت کو بیان کیا، اور جن جن چیزوں کے اندر یہ لوگ ملوث تھے اس کی طرف انہوں نے خاص دھیان دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ چیز بھی عام تھی، یا اسی طریقے سے نظر و نیاز چڑھانا غیر اللہ کے نام پر، یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کیا۔ اسی طریقے سے غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، غیر اللہ کی پناہ میں آنا، یہ بھی وہ غیر اللہ کی پناہ میں آتے تھے، یہ بھی طلب کرتے تھے۔ لہذا اس چیز کے تعلق سے بھی یہ باب قائم کر کے انہوں نے یہ واضح کیا کہ غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ شرک میں سے ہے۔ چونکہ پناہ جو ہوتا ہے، استعاذہ جو کہتے ہیں، کسی کی پناہ میں آنا، یعنی انسان جب اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہے، یعنی کسی شر سے یا اسی طریقے سے کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ امید وابستہ رکھتا ہے، اور اسے مکمل اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے، اس تکلیف سے ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ لہذا انسان اپنے رب کی پناہ میں آتا ہے، تو یہ پناہ میں آنا یہ عبادت ہے۔ لہذا جس طریقے سے دیگر عبادات ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور یہ تمام عبادتیں ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اسی طریقے سے پناہ میں آنا، پناہ طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے، اس عبادت کا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ لاحق ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پناہ طلب کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین ہی سے انسان اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، کسی اور کی پناہ نہ طلب کرے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ جو انسان تھے زمانے جاہلیت میں، کچھ انسان جناتوں کی پناہ میں آتے تھے، ان سے پناہ طلب کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ کچھ انسان کچھ جنوں کی پناہ میں آتے تھے، تو وہ پناہ میں آنا، ان کی پناہ میں آنا، یہ چیزیں ان کو اور ظلم و زیادتی یا سرکشی کے اندر اور زیادتی کیا، اور وہ زیادہ یعنی سرکش ہو گئے، اور اسی طریقے سے اور زیادہ تکبر کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے ہماری پناہ مانگتے ہیں۔ لہذا یہ اس طریقے سے میرے بھائیوں کہ پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی انسان کہیں پر جاتا یا سفر کرتا تو وہاں جس وادی میں پڑاؤ ڈالتا تو وہاں کے جن کے جو سردار ہوتے ان کی پناہ وہ مانگتے تھے، ان کی پناہ میں آتے تھے۔ لہذا اس طریقے کی ان ساری چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا کہ انسان کو صرف اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین
کی پناہ چونکہ ایک عبادت، لہذا کسی اور کی پناہ انسان کو طلب نہیں کرنی چاہیے۔ یا اسی طریقے سے ایک حدیث جس کے اندر خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص من نزل منزلا فقال، اگر کوئی شخص کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے، یعنی یا ہو سکتا ہے کسی نئے جگہ نئے گھر میں گیا، یا اسی طریقے سے کسی نئی بلڈنگ میں گیا، یا کہیں راستے میں جا رہا کسی جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا، یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اور پھر اگر یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ رب العالمین کے پورے کلام کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ رب العالمین کے جو پورے کلام ہیں، کلمات ہیں، اس کی پناہ میں آتا ہوں، اور اسی طریقے سے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ان تمام کے شر سے اللہ رب العالمین کے پورے کلمات کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کسی نے یہ دعا پڑھی تو جب تک اس جگہ سے وہ کوچ نہیں کر جائے گا اس کو کوئی بھی چیز یعنی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سچ ہے، اور میں نے اس کو آزمایا بھی کہ جب بھی میں نے اس دعا کو پڑھی ہے کسی چیز نے مجھے تکلیف نہیں پہنچایا، اور ایک دن جب ایک بچھو نے مجھے ڈس لیا تو بعد میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ آج میں نے یہ دعا پڑھنی میں بھول گیا تھا، لہذا اس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں، چونکہ پناہ طلب کرنا یہ عبادت ہے، یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مختصر سا یہ درس تھا یعنی پناہ طلب کرنے کے تعلق سے۔ لہذا اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے یا استفسار ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم اور دائم رکھے اور شرک سے ہم تمام کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔